پر ایمان بھی لے آئے، اس کی مشکل میں اس کے کام بھی آ جائے۔ ہمارے نبی کو نہ اس دور میں آنا تھا نہ ہی آیا۔ جناب عیسیٰ کو اس کائنات میں بھیجا، اور جناب عیسیٰ کے دل میں ہمارے نبی کی اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ جناب عیسیٰ نے اس کائنات میں آتے ہوئے باپ کا بھی انتظار کوئی نہیں کیا، اتنی جلدی آئی۔ اور پھر اتنی محبت تھی کہ جناب عیسیٰ نے اس کائنات میں ہمارے نبی کا انتظار کیا۔ پھر آسمانوں پہ تلاش کرنے کے لیے اتنی جلدی گئے، اتنی جلدی گئے کہ جاتے ہوئے موت کا بھی انتظار نہیں کیا۔ جناب عیسیٰ یعنی انتظار کرتے رہے ہر نبی، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ نبی تک ہر نبی انتظار کرتا رہا۔ ہمارے نبی کو نہ اس دور میں آنا تھا نہ ہی آیا۔ انتظار کرتے کرتے ہر نبی اپنے اپنے وقت میں دنیا سے جاتا رہا۔ اب سارے نبی کے انبیاء ہیں اللہ کی پہلی ماں، ہم ہیں اللہ کی پچھلی ماں۔ حق یہی بنتا تھا کہ جیسے اللہ نے پہلی معلوم کو کسی کا انتظار کروایا، ویسے ہی اس معلوم کو کسی کا انتظار کرواتا۔ یہ اللہ کا عدل نہیں تھا کہ اللہ نے پہلی معلوم کو کسی کا انتظار کروایا اور اس معلوم کو کسی کا انتظار نہ کرواتا۔ اس مالک کی ذات نے اپنے عدل کو بچانے کے لیے، اپنے انصاف کو بچانے کے لیے پہلی معلوم کو اگر کسی کا انتظار کروایا ہے تو اس معلوم کو بھی کسی کا انتظار کروا رہا ہے۔ اس مالک کی ذات نے اپنے عدل کو بچانے کے لیے پہلی معلوم سے محمد عربی کا انتظار کروایا ہے اور اس معلوم سے محمد مہدی کا انتظار کروا رہا ہے۔ پہلی معلوم سے اس مالک کی ذات نے محمد عربی کا انتظار کروایا، یعنی جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ نبی تک ہر نبی نے ہمارے نبی کا انتظار کیا۔ اب ہم آپ اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ بابا جی اگر آج ہم اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں تو ہم کسی اور کی نہیں بلکہ نبیوں کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اب جو اجر انتظار کا انبیاء کو ملے گا وہی اجر انتظار کا ہمیں بھی ملے گا۔ ہم اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ عظمت نبی کو پہچان کہ ہمارے نبی کے صدقے میں اس مالک کی ذات نے یہ ساری کائنات خلق کی۔ انبیاء کو نبوت ملی ہے تو ہمارے نبی کا صدقہ۔ اور پھر کئی جاہل اس کائنات میں یہ بات عرض کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آدم پہلے آئے ہیں اس لیے ان کا مقام نعوذ باللہ ہمارے نبی سے بلند ہے۔ نہ بندے خدا آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک تمام نبی ہمارے نبی کے غلام ہیں۔ ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار نبی ہیں۔ یہ ساری کائنات ہمارے نبی کے، چلو ایک چھوٹا سا فرق دوسرے نبیوں اور ہمارے نبی میں جو فرق ہے، ایک چھوٹا سا فرق وہ ایک تو میں نے پہلے عرض کیا کہ مالک نے نبوتیں آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک ہمارے نبی کا صدقہ انہیں عطا کی۔ دوسرا فرق کہ اس کائنات میں تاریخ اٹھاؤ علماء سے پوچھو کہ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ نبی تک اللہ کی اس کائنات میں جتنے بھی نبی آئے ہیں تاریخ اٹھاؤ، تمام نبیوں کی رحمتیں محدود تھی۔ محدود کا مطلب کیا کہ کئی نبی تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ تھے کہ جو ایک شہر کے لیے رحمت بنا کر بھیجے، کئی نبی وہ تھے کہ جو ایک قبیلے کے لیے رحمت بنا کر بھیجے، کئی نبی وہ تھے کہ جو ایک گاؤں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے۔ یعنی ان کی نبوتیں، ان کی رحمتیں محدود تھی۔ یعنی کوئی شہر کے لیے، کئی گاؤں کے لیے نبی، کئی چند بندوں کے لیے نبی، کئی ایسے بھی ہیں کہ جو ایک کے لیے نبی۔ یعنی تمام انبیاء کی رحمتیں محدود تھی،
لیکن امت مسلمان اپنے مالک کا شکر ادا کیا کرو کہ آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک ہر نبی کی رحمت محدود تھی، لیکن جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے تم امتی ہو، اس مالک کی ذات نے اس نبی کی رحمت کو محدود نہیں رکھا، بلکہ مالک فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے میرا حبیب نبی، میں اللہ نے تیری رحمت کو محدود نہیں کیا، بلکہ میں اللہ نے آپ محمد کو کل عالمین کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ ماشاءاللہ جیو، کل عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ ہے ہمارے نبی کا مقام، اور یہ فرق ہے ہمارے نبی کے اور باقی انبیاء۔ کاش دنیا والے نبی پاک کی عظمت کو، نبی پاک کے مقام کو سمجھ جاتے، نہ برپا ہوتی یہ کربلا، نہ آج ہم اس سب پہ بیٹھ کے روتے اگر دنیا والے مقام نبی کو سمجھ جاتے، کیونکہ مقام نبی کو سمجھ جاتے انہیں پتہ چل جاتا کہ مقام آل نبی کیا ہے۔ مدل اٹھاؤ، مدل ہمیں بتاتی ہے کہ جناب سیدہ کی حویلی میں 4 بہنیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنی بائیوں کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کیا۔ مدل کہتی جناب بطول کی حویلی، جناب علی بادشاہ کی حویلی، 4 بہنیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنی بائیوں کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کیا، لیکن قسمت ان 4 بہنوں کی کہ 4 بہنوں میں سے کسی ایک کو بھی اپنی بائی کے شہر میں قبر کی جگہ نہیں ملی۔ جملے کو پھر سمجھو، اگر سمجھ آ گئے تو رونے کے لیے یہی جملہ کافی۔ میں نے کہا جناب سیدہ کی حویلی میں 4 بہنیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنے بھائیوں کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کیا، لیکن قسمت ان 4 بہنوں کی کہ 4 میں سے کسی ایک کو بھی بائی کے شہر میں قبر کی جگہ نہیں ملی۔ پوچھو مجھ سے کہ وہ کون سی بہنیں ہیں؟ سب سے پہلی علی بادشاہ کی بیٹی کہ جو بائی کا قاتل ڈھونڈتے 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 شام چلی گئی۔ دوسری 7 سال کی ضعیفہ کہ جس نے زندگی بھر اکبر کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کیا۔ تیسری بہن جو آج بھی قبر میں رسیوں سمیت سوئی ہوئی۔ یہ تینوں ہیں آزاد والدین کی بیٹیاں، لیکن مقتل اٹھاؤ، مقتل کہتی ہے کہ چوتھی جو ہے بہن جس نے بائی کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کیا، وہ ہے کہ جو کم کی پہاڑیوں پہ کہتی تھی رضا اس ہوا کو روک میرے سر سے چادر اترتی ہے۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، سدا اسی غم میں روتے رہو۔ یہ مولا رضا بادشاہ کو ملنے کے لیے گئی معصومہ قوم، جب پہاڑیوں پہ چڑھی ہے مقتل کہتی ہے اتنی تیز آندیاں تھی، اتنی تیز بارش تھی کہ جب تیز ہوا چلتی تھی نا تو اس سیدزادی کے سر سے چادر اترتی تھی، اور ایسی حالت تھی کہ یہ رضا بھائی کو متوجہ کر کے کہتی تھی رضا اس ہوا کو روک، اس ہوا کی وجہ سے میرے سر سے چادر اترتی ہے، اور رضا دیکھنا میں اتنی مشکل سے تجھے ملنے کے لیے آ رہی ہوں کہ میں زمین پہ جہاں پہ قدم رکھتی ہوں رکھ کے اٹھاتی ہوں تو رضا دیکھ زمین کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ وعلی اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذین أَيَّ يَنقلب المنقلب۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مولانا صاحب 10 منٹ لیٹ ہیں تو 10 منٹ کے بعد میں پھر ویڈیو لائیو چلاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ تھوڑا سا ٹائمنگ کا مسئلہ ہو رہا ہے ٹریفک کی وجہ سے اور روڈ کی وجہ سے۔